السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس خوبصورت کلمے کی برکت سے اللہ کریم ہمارے دن رات اور ہماری زندگی کو خوبصورت اور بابرکت بنائے، اور آپ لوگوں کے گھروں میں خوشیاں، کامیابیاں، خوشحالی، ترقی، تندرستی، عزت اور ایمان اور اتفاق بھر دے۔ آپ کے لیے پروردگار آپ کے لیے خیر کے دروازے کھول دے، تمام سختیاں، مشکلات اور پریشانیاں دور فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ اے اللہ، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک، ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ، اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ کل میں ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ ذرا غور سے سنیں اس بات کو، یہ مولانا جلال الدین رومی کا قول ہے۔ کل میں ہوشیار تھا، دنیا بدلنا چاہتا تھا، آج میں سمجھدار ہوں، خود کو بدل رہا ہوں۔ یعنی ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، دنیا ہمارے لیے نہیں چینج ہوگی۔ جب ہم خود بدلیں گے تو پھر ہی ہم عقل مند ہوں گے۔ دوسروں کو کہنا تو آسان ہے نا، اپنے اوپر پریکٹیکل کرنا یہی اصل بات ہے۔ اور اگر فجر کے وقت آپ کی آنکھ خود بخود کھلنے لگ جائے تو سمجھیں اللہ کریم آپ سے بہت زیادہ راضی ہے۔ اگر وہ آپ سے راضی نہ ہو تو صبح فجر کی نماز کے لیے آپ کو کبھی نہ جگائے۔ جو آپ کو جگا دیتا ہے نا تو وہ مہربان ہے، کہتا ہے مجھ سے مانگو۔ آج میں اپنی بات بتاؤں کہ رات کو میں اپنی بیٹی کے گھر دعوت تھی تو ہم لوگ 1:30 بجے آئے ہیں۔ گھر میں آتے آتے کچھ پڑھتے، کوئی کپڑے چینج کرو، جیولری سنبھالو، تو مجھے رات کے 2-2:30 بج گئے۔ 3 بجے نیند آئی ہوگی۔ 4 بجے جب میری آنکھ کھلی تو مجھے شیطان نے ہزاروں بار کہا سو جا، تو 3 بجے تو لیٹی ہوئی، تو 4 بجے اٹھ گئی۔ تو میں تھوڑا سا پڑھ کے دوبارہ لیٹ گئی، تو اللہ نے پھر مجھے 5 بجے جگا دیا۔ شیطان مجھے کہتا رہا لیٹ جاؤ، میں بھی کہتی رہی نہیں اٹھتی، چل کوئی بات نہیں نا، بس پڑھ تو لیا ہے۔ لیکن اللہ نے مجھے لیٹنے نہیں دیا جب تک مجھ سے نماز پڑھوانے لی۔ گو کہ میں نے کوئی خاص تسبیحات نہیں کی وہ، پھر میں صبح جلدی اٹھ گئی 8 بجے، تو میں نے اس وقت نفل پڑھنے کے بعد پڑھی کیونکہ میں بہت تھکی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اگر جگاتا ہے تو وہ مہربان ہے، آپ خوش ہو جائیں اور اس سے مانگیں دل لگا کے، وہ آپ کی سب دعاؤں کو سن رہا ہے اور وہ قبول بھی فرما رہا ہے۔ آپ کی زندگی کی کتاب بہت خوبصورتی سے لکھی اور ترتیب دی ہے آپ کے رب نے، بس آپ دعا اور یقین سے ورق پلٹتے جائیے، انشاءاللہ زندگی جو ہے وہ بخیر ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ وہ بہت مالک ہے، بہت بڑا مہربان ہے، وہ بس اچھا ہی کرے گا، اچھا کرنے والا ہے۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا، نہ مجھے شعور نماز کا۔ ہمارا تو یہی حال ہے نا، صرف اللہ کی رحمتوں کے سہارے ہیں، نہ ہمیں سلیقہ ہے التجا کرنے کا اللہ سے، اور نہ نماز پڑھتے ہیں ہزاروں طرف ہمارے دھیان جا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن شکر ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کے سامنے کھڑے تو ہوتے ہیں۔ ایک بدو ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، حاضر ہوا، آ کر کہا یا رسول اللہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ یعنی کہ حساب کون لے گا؟ اللہ کسی کو مقرر کرے گا، کسی نبیوں کو، کسی فرشتوں کو، کہ کون حساب لے گا ہمارا؟ آپ نے فرمایا اللہ پاک خود سے حساب لے گا۔ وہ جو بدو تھا اس نے سنا، ہنسا، مسکرایا اور سکون سے چل دیا، بے فکر ہو گیا۔ بڑی حیرت کی بات تھی، ہم بھی حیران ہوئے کہ
सहाबा किराम कहते हैं हम भी हैरान हुए कि ये क्यों हंसा है, यानी इसमें हंसने की कौन सी बात है कि अल्लाह पाक के हिसाब खुद लेंगे। आपने फरमाया इस बद्दू को वापस बुलाओ, पूछे कि इतना हंसा क्यों है, अपने इतने तबस्सुम फरमाने की क्या जरूरत है अगर अल्लाह ने हिसाब लेना है। मैं इसलिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको दोबारा बुलवाया तो आपने पूछा मियाँ हंसे क्यों हो, तो बोला आई हैव नेवर सीन सच ऑफ विजडम ब्यूटीफुली अवियन। फरमाया या रसूलल्लाह हमने जिंदगी में देखा है कि जब कोई आली ज़र्फ हिसाब लेता है ना तो हमेशा आसान लेता है। या रसूलल्लाह अल्लाह तो अल्लाह है, उससे बढ़कर आली ज़र्फ कौन होगा। तो मुझे खुशी हुई कि अल्लाह आसान ही हिसाब लेगा। हजूर ने फरमाया अल्लाह पर अच्छा गुमान रखो, इसको कहार जब्बार और काहर के नाम से याद न रखो, इसने जिस तरह गुमान करोगे वैसा ही पाओगे। अगर आप अल्लाह को रहीम करीम मेहरबान वहाब इस तरह सोचोगे ना बासितू, तो फिर वो इन्हीं रूप में आपसे मिलेगा। और अगर जब्बार कहार काहिरू इस तरह के नाम याद करोगे तो फिर वो हिसाब भी उस तरह ही लेगा। अल्लाहुम्मा सब्बित कल्बी अला दीनिका, ए अल्लाह हमारे दिल को साबित कदमी दुनिया में और आखिरत में अपने दीन पर कायम रखने की अता फरमा। कभी आपने गौर किया कि अर्श से फर्श तक मकबूलियत कैसे मिलती है। जो शख्स मुसलसल अल्लाह को राजी करने पर लगा रहता है तो फिर एक वक्त ऐसा आता है कि अल्लाह ताला जिब्राइल से फरमाता है मेरा फलां बंदा मुझे राजी करने के लिए कोशां था, अब इस पर मेरी रहमत हो चुकी है। ये सुनकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ऐलान फरमा देते हैं कि फलां बंदे पर रब की रहमत हो चुकी है। फिर यही जुमला अर्श उठाने वाले फरिश्ते, इनके इर्द गिर्द वाले फरिश्ते, हत्ता के सातों आसमानों के सारे फरिश्ते दोहराने लगते हैं और फिर यही बयानियां जमीन पर उतार दिया जाता है। अल्लाह हमें भी अपने बंदों में ऐसे ही बंदों में शामिल फरमा ले, आमीन। जो अल्लाह से सवाल नहीं करता ना, अल्लाह पाक इससे नाराज और नाखुश हो जाता है। कौन है पूरी दुनिया में जिससे ना मांगो तो वो नाराज हो जाए? कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरे अल्लाह की शान है और ना ही इसके सिवा कोई मुश्किल दूर कर सकता है और ना ही हम सब की जरूरत, आपकी जरूरत कोई और पूरी कर सकता है, सिर्फ अल्लाह कर सकता है। तो बस अल्लाह के उम्मीद के साथ अल्लाह के सामने बस लटक जाए, वो जरूर हम पे रहम खाएगा और हमारी हालत को अच्छाई की तरफ बदल देगा और हमारे लिए जो हमारी मुसीबतें, परेशानियां, गम, फिक्र, झगड़े, नाराजगियां, अदावतें, नफरतें, हसद उबलता रहता है ना, इनको दूर कर देगा हम में से लोगों के लिए और लोगों के दिलों से हमारे लिए। हमारे भी तो दिलों से निकलनी चाहिए ना बातें, वो भी तो तकलीफ दे हैं, इसी तरह लोगों की भी हमारे लिए तकलीफ दे हैं। तो अल्लाह पर भरोसा रखें और उस पर अच्छा गुमान रखें। आपने एक शख्स को देखा कि जो बहुत गुस्सा में था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं एक ऐसा कलमा जानता हूं, अगर ये गुस्सीला शख्स इसे पढ़ ले तो वो इसके गुस्से को ख़त्म कर देगा, और वो कलमा है अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिनश शैतानिर रजीम। कोई हर वक्त गुस्से की हालत में रहे, नाराज हो, झगड़ा करे, उस पर आप ये पढ़कर फूंक सकते हैं, और खुद को गुस्सा आए तो अपने आप पर भी पढ़कर फूंक सकते हैं, गुस्सा खत्म हो जाएगा। गुस्सा शैतान की सिफत है, जब गुस्सा होता है तो अल्लाह की रहमत हमसे दूर हो जाती है। लिहाजा कई मेरी बहनें, छोटी बहनें, बड़ी बहनें, बुजुर्गें, बेटियां, वो कहती हैं कि उनका मियाँ उनसे हर वक्त लड़ता ही रहता है, नाराज ही रहता है, या सास नाराज ही रहती है, या नंद नाराज ही रहती है। तो मैं कहती हूँ कभी आप भी उनसे नाराज रहते होंगे ना, खामन से, नंद से, सास से।
ایکول ہوتا ہے سب کچھ. بہرحال آپ کو غصہ آئے تو آپ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. ان کو ہو تو ان کے اوپر یہ پڑھ کے پھونک مار دیا کریں. تو اللہ تو مہربان ہے، وہ انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا. اللہ حافظی، اللہ ناظری، اللہ حاضری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ ماہیہ، اللہ لی. اللہ حافظی، اللہ محافظ. اللہ حاضری، اللہ ہر جگہ حاضر. اللہ ناظری، اللہ ہر جگہ ہر حالت میں ہمیں دیکھنے والا. اللہ شاہدی، اللہ گواہ ہر چیز کا. اللہ ناصری، اللہ مددگار. اللہ مائیہ، اللہ میرے ساتھ. اللہ لی، اس کا معنی اللہ نے نہیں بتایا. یہی ہوگا کہ وہ قادر مطلق ہے، یہی ہوگا کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہی ہے جو باقیوں کی سمجھ سے باہر ہیں باتیں. ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کی کنجیاں ہیں. یہ پڑھنے سے سب کام بن جائیں گے. آپ لکھ لیں اللہ حافظی، اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ ناصری، اللہ مائیہ، اللہ لی. اس کو پڑھنے والے کو اللہ بے حساب نعمتیں دے گا، نفس اور شیطان سے بچائے گا، کیونکہ یہ ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں کا نچوڑ ان میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے. ازابیل شیطان کا نام تھا، فرشتوں کے وزن کا نام تھا ازازیل شیطان کا نام تھا، فرشتوں کے وزن کا نام تھا. بہت معرفت تھی، بہت علم تھا اور عقل تھی. بہت عشق کی عین نہیں تھی. بس عشق کی عین یہ ہے کہ سمجھ آئے نہ آئے، عقل مانے نہ مانے، مگر ٹھیک ہے یہ بندہ کہے. فجر کا وقت تھا. ابو جہل نے ابو بکر سے، ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، مجھے یہ بتاؤ ابو بکر، اگر کوئی کہے کہ میں ام ہانی کے گھر میں بیت المقدس میں لیٹا ہوا تھا تو پھر میں بیت المقدس چلا گیا، پھر وہاں سے آسمان کی سیر کی، جنت کی سیر کی، دوزخ کا دیکھا، اللہ سے ملاقات کی، اور وہ بھی ایسے کہ کعبہ قوسین کی کمان کی دوری پر، یہ کیا ممکن ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، کون کہتا ہے یہ؟ اس نے کہا تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے. فوراً ابو بکر نے جواب دیا، اگر انہوں نے کہا ہے تو ٹھیک کہتا ہے. نہ وکیل، نہ دلیل، نہ اپیل، مگر ابو بکر نے تصدیق کر دی. اس واقعے پر صدیق کا خطاب ملا آپ کو، ابو بکر صدیق کو. حضور کو تو ساری دنیا سچا کہتی ہے نا، مگر کہا گیا جو ابو بکر کو صدیق کہے گا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا. جو حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب کہے گا، لہٰذا کوشش کیا کریں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کریں، تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول دونوں ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارے اعمال نامے میں بہت نیکیاں بھلائیاں لکھی جائیں. شیطان سب سے بڑا دشمن ہے. اب سب لوگ کفار مکہ کے مل کر آ گئے. کہا اگر گئے تھے تو بیت المقدس کی کڑیاں پلر گن کر بتائیں. اللہ تعالیٰ جل شان نے سارا منظر حضور کی آنکھوں کے سامنے کر دیا اور آپ گن گن کر بتاتے رہے. دیکھیں کہ کوئی ہے کہ اللہ نے ایک منٹ نہیں لگایا اپنے محبوب کی مدد کرنے میں، کیونکہ انہوں نے سچ کہا تھا. وہ وہاں سے گئے تھے، لیکن اللہ نے پورا نقشہ ان کی، کئی دفعہ ہم کوئی پڑھتے ہیں، مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ پڑھتے تھے نا ایگزام میں، بہت تیاری کرتے تھے، تو جب ہم پیپر میں لکھنے لگتے تھے تو ہمیں لگتا تھا کتاب ہمارے آگے کھلی پڑی ہے اور ہم فٹافٹ پیپر لکھتے جاتے تھے الحمدللہ رب العالمین. کئی دفعہ ہم کوئی قرآن کی صورت پڑھتے ہیں، ایسے لگتا ہے کتاب سامنے کھلی پڑی ہے، تو وہ تو اللہ کا محبوب تھا نا، اس کے سامنے تو کھلنی ہی تھی. ابو دجانہ محمد مصطفیٰ کی
شان دیکھی ہی نہیں ہے گر کسی نے شان مصطفیٰ دیکھے کہ جبرائیل ہیں دربان مصطفیٰ اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا اپنی مثال آپ ہیں یاران مصطفیٰ میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر میری ہزار جان ہو قربان مصطفیٰ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ جب دامان مصطفیٰ نہیں چھوٹے گا تو اللہ سے رشتہ تو ٹوٹ سکتا ہی نہیں ہے نا لائے نہ کیوں یہ نغمہ ملائک کو وجد میں گاتا ہے جس کو بلبل بستان مصطفیٰ یہ تو ہمارے نبی کی شان ہے ابو دجانہ نے یہ آپ کی شان کے متعلق بتایا کہ یہ ہمارے نبی کی شان ہے اور ابو بکر آقا کے ساتھ روضہ میں جو سو رہا ہے ابو بکر جسے قرآن نے جا بصدق کہا ہے وہ ہے ابو بکر جس نے مسجد نبی کی پہلی اینٹ رکھی وہ ہے ابو بکر جس نے نبی کی زندگی میں نمازیں پڑھائیں وہ ہے ابو بکر جنتی 8 دروازے جس کو پکاریں گے وہ ہے ابو بکر آقا جس کو اپنے مسلح کا وارث بنایا وہ ہے ابو بکر جس کی ایڑی پر آقا نے خود لعاب لگایا ابو بکر جس نے حضرت بلال کو آزاد کروایا ابو بکر جس کی بیٹی عائشہ نبی کے گھر لاڈلی بیوی بنی ابو بکر جس نے سعدیہ فاطمہ کا جنازہ حضرت فاطمہ سعدیہ کا جنازہ پڑھایا ابو بکر جس کو دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی ابو بکر غور کریں کہ میرے نبی کے ابو بکر صدیق کی شان کیا تھی اور ہمیں ان کا احترام کس طریقے سے کرنا چاہیے چلیں اب میں آپ کو کوئی تھوڑے سے سبق بتاؤں چھوٹے چھوٹے جو آپ نے پڑھنے ہیں جو کہ خواب میں ملے ہیں کہ یہ پڑھا کریں تو میں آپ کو بھی شیئر کر رہی ہوں یا حیو یا قیوم 121 مرتبہ ہر نماز کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین 105 دفعہ ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین 100 مرتبہ صبح اور شام سورہ طٰہٰ مکمل دن میں 1 مرتبہ جادو کا اثر اور پریشانیاں اور تنگی ختم کرنے کے لیے سورہ طٰہٰ پڑھا کریں ہر تسبیح پڑھنے کے اول آخر درود شریف اور سینے پر بھی پھونک مارنی ہے یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم 500 مرتبہ صبح اور شام اول آخر درود شریف حسبنا اللہ و نعم الوکیل 500 مرتبہ دن میں 1 دفعہ سورہ مریم کی آیت ہے 2526 وَحُزِّيَ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا 2526 نمبر آیت میں ہے وَحُزِّيَ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا یہ کھجور جو ہے اس کے تنے کو ہلاؤ پکی ہوئی کھجوریں تم پر گریں گی تو ان کو کھاؤ پیو اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی رکھو یعنی کام ہو کے اللہ کی مدد ہو کے کامیابی ترقی روزی صحت سکون اور جو چیزیں آپ مانگ رہے ہیں وہ پکے ہوئے پھل کی طرح آپ کی گودی میں آ کے گریں گی 313 مرتبہ اول آخر درود شریف دن میں 1 مرتبہ کسی بھی وقت پڑھ لے سب کام کھل جائیں گے اور سورہ مائدہ کی جو آیت ہے نا اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین یہ بھی 300 مرتبہ پڑھنا ہے جیسے بھی پڑھے 3 دفعہ بانٹ کے پڑھے 1 دفعہ پڑھے کسی وقت بھی پڑھے ہر دعا کی قبولیت ہر نعمت حاصل کرنے کے لیے اور تیسرا کلمہ 300 مرتبہ صبح اور 300 مرتبہ شام سب کام اس کے پڑھنے سے بنتے ہی جائیں گے اور سورہ کوثر 129 بار ہر دفعہ درود شریف کے ساتھ اول آخر درود شریف اب بسم اللہ ہر دفعہ یہ ہے سبق یہ مجھے سبق خواب میں ملے تھے تو میں پڑھے تو اوپر نیچے کئی کام ہو گئے جب ہو گئے تو تھوڑا سا ہماری بچی کی شادی بھی آ رہی تھی بھائی کے بیٹے کی بھی شادی تھی تھوڑا ادھر مصروفیت میں بھی دھیان چلا گیا اور ذرا مطمئن بھی ہو گیا کہ یہ ہو گیا
اور یہ سبق کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے کبھی آدھے پڑھے، تو اب خواب میں ڈانٹ بھی پڑی ہے، کیوں نہیں پڑھے؟ تو کیوں نہ میں صدقہ جاریہ کے طور پہ آپ کو بھی بتاؤں کہ یہ پڑھا کریں، جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی بیٹے بزرگ جو بھی ضرورت مند ہیں تو وہ ان کو پڑھیں تاکہ ان کے کام بھی بن جائیں۔ کوئی زیادہ دیر نہیں لگتی ان کو پڑھنے کی، آپ اپنا بانٹ لیں جس طرح بھی پڑھنا ہے، سبق کوئی زیادہ نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں دے، کامیابیاں دے، اور آپ پر اپنی رحمتوں برکتوں نعمتوں کی بارشیں کرے۔ اچھا، اب میں آپ سے ایک بات جو کہ ضروری کرنا چاہتی ہوں کہ کل تھا جی عورتوں کے حقوق کا دن، کل 8 مارچ کو، تو کل میں نے کچھ تھوڑی سی بات کی تھی، لیکن پھر بھی جو میں نے رات کو ادھر ادھر دیکھا یوٹیوب پہ یا دائیں بائیں ڈانس کر رہی عورتیں ہیں، ناچ رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہی ہیں، پارٹیاں منا رہی ہیں، جگہ جگہ اس کی ویڈیوز وغیرہ ڈلی ہوئی تھی یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اور انسٹاگرام پہ۔ تو عورت کے بنیادی حقوق کون دے گا؟ میں آپ سے یہ آج بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ عورت کے حقوق ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ انسان خود جو اپنی خواہشات پوری کرنے میں دوسرے کے ساتھ زیادتی کر دے؟ سو کالڈ محروم عورت جو رد عمل کے طور پر کوئی بھی غلط رولز بنا دے؟ یا سپر پاور ملک اور کلچرز جو پوری دنیا کی اصلاح کے نام پر فساد پھیلا رہے ہیں وہ کوئی بنا دیں ہمارے لیے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کو اپنا خالق اور رب مانیے پلیز۔ تو جو پیدا کرتا ہے اور پرورش کرتا ہے، پھر یہ حق بھی اسی کا ہے کہ وہ ہمارے لیے قانون بنائے، ہمیں حقوق و فرائض دے۔ عورت کے حقوق جب اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کریں گے تو نہ عورت کے ساتھ زیادتی ہوگی نہ مرد کے ساتھ، بلکہ پوری سوسائٹی اور فیملی میں ایک توازن اور بیلنس رہے گا۔ ذرا غور کریں تو آج عورت کیا حق مانگ رہی ہے؟ وہ رائٹس مانگ رہی ہے جس کی طرف ویسٹرن کلچر نے ہمیں لگا دیا۔ ہماری بدقسمتی، ہائے ہماری بدقسمتی، ہائے نحوست، وہ رائٹس مانگ رہی ہے جو ویسٹرن کلچر نے ہمیں بھیج دیے تحفے۔ باہر نکل کر کمانے کا حق، پھر یہ حق کہ میری تنخواہ مرد کے برابر ہو۔ مجھے یہ حق دو کہ میں ماڈل ایکٹریس بے پردہ بنوں اور مردوں کو اپنی طرف مائل کروں تاکہ معاشرے میں ریپ بڑھے، خاندان ٹوٹے، تو جو کہ ٹوٹ رہے ہیں لگاتار اوپر نیچے۔ کوئی برداشت تو نہیں کرے گا نا یہ باتیں۔ نکاح سے آزاد کر دو تاکہ مجھے تحفظ دینے والا کوئی نہ ہو، میرا جسم میری مرضی۔ نعوذ باللہ، باپ شوہر بھائی کی سرپرستی سے مجھے آزاد کرو، میرے اقوام نہ بنے، میرے قوام نہ بنے۔ میرا قوام یعنی پالنے والا میرا، اللہ نے مرد کو کہا ہے نا میں نے قوام بنایا عورت پہ، باپ کو بچوں پہ بیوی پہ، تو وہ کہتا ہے میرے کوئی قوام نہ بنے تاکہ میرا خیال رکھنے والا تحفظ دینے والا کوئی ہو ہی نہ، کھلی چھٹی، ساتوں گھی میں اور سر کڑائی میں، چاہے جل کے مر جائے سڑ کے کم بخت۔ شوہر کو طلاق دینے کا حق دو تاکہ دن بھر جتنی بار غصہ آئے میں اس حق کو استعمال کروں۔ شوہر کو طلاق دینے کا مجھے حق دو تاکہ دن بھر جتنی بار غصہ آئے میں اس حق کو استعمال کروں اور کہوں بس کھلا دو کھلا دو۔ ریپ اور بچہ پیدا کرنے میں چاہوں تو کروں، چاہے نہ کروں، تاکہ نسلیں ہی نہ بڑھے، اور جب بوڑھی ہو جاؤں تو اولڈ ہوم میں دھکے کھاؤں۔ اور ریپ جتنا مرضی ہوتا رہے۔ عورت کو چاہیے کہ حقوق وہ مانگے جو اللہ نے اس کو دیے ہیں۔ آج جو عورت کے حقوق این جی اوز لبرل لوگ مانگ رہے ہیں وہ تو اللہ نے 1400 سال پہلے ہی عورت کو دے دیے تھے، اور وہ آج کی طرح صرف کاغذ پر لکھے نہیں رہے بلکہ عورت نے اس سے فائدہ اٹھایا، عملاً انجوائے کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء نے بھی امپلیمنٹ کیے۔ جو معاشی امپاورمنٹ آج عورت مانگ رہی ہے وہ تو اللہ نے دی ہوئی ہے
کہ عورت کو گھر بٹھا کر کھلاؤ، تحفظ دو، مرد کو قوام بنایا تاکہ عورت کو تحفظ نان نفقہ ملے، عورت پر وہ ذمہ داری ڈالی جو وہ اٹھا سکتی ہے، وہ نہیں ڈالی جو اس کی روح جسم اور جذبات پر بوجھ بنے۔ اور اس سے زیادہ حقوق ہمیں کیا چاہیے؟ ہم کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ ہمارے مردوں کا دل ہے یار، وہ مرد ہیں، اللہ نے ان کو بڑا دل دیا ہے، ان کی کمائی کو اڑاتے ہیں، پھڑکاتے ہیں، جلاتے ہیں، وہ بیچارے کچھ نہیں کہتے، وہ آپ بھروسہ کر کے اپنے گھر میں بچے مال سب کچھ ہمارے پر چھوڑ کے صبح سے جاتے ہیں، دھکے کھاتے، کوئی رات کو آ رہا ہے، کوئی دن کو شام کو آ رہا ہے، کوئی 4 5 دن بعد آ رہا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس کی بیوی نیک پروین اچھی طرح اس کا گھر اور اس کے بچے چلا رہی ہو، اور بیوی کہے مجھے تو بندہ ہی نہیں چاہیے، اور بندہ آئے تو وہ کہے میں کیوں کچھ کروں، وہ میرے لیے کر دے نا کچھ۔ کتنا ظلم ہے یار۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کسی کا گھر ٹوٹے، اللہ نہ کرے کسی بچی کو کوئی طلاق ہو، اللہ نہ کرے کسی کو کوئی خلا کی نوبت آئے، اللہ نہ کرے میاں بیوی بچھڑے اور بچے تباہ ہو جائیں بیچارے بغیر چھت کے، ساری عمر دھوپ میں جلتے رہے۔ اگر وہ عورت بیچاری خود اکیلی بیٹھی رہے تو ساری عمر کیا کرے گی وہ، اور اگر شادی کرے گی تو پھر ڈیوائیڈ ہو گئی بیچاری، زیادہ مشکلات تو پھر بھی عورت کو آئیں گی، جو کہ عورت سمجھ نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ انہیں مکمل سمجھ، عقل، شعور عطا کرے۔ یہ سوچیں کہ یہ جو مرد ہے نا، باپ کے روپ میں، بھائی کے روپ میں، بیٹے کے روپ میں، خامد کے روپ میں آپ کا محافظ ہے، آپ کے بازو ہیں، آپ کے سر کی چھتری ہے، آپ کے سر کی چھت ہے۔ وہ جو سب سے گھنا درخت ہوتا ہے نا برگد کا، جس کو کیا شاید بورڈ کا کہتے ہیں عام پنجابی میں، وہ اس میں سے کہیں دھوپ کچھ نہیں آتی، بارش، وہ ہے جس کے سائے میں بیٹھ کے آپ سکون سے سو جائیں۔ پہلے بزرگ کہتے تھے مرد کی صرف جوتی پڑی ہو نا گھر میں، اس کی بھی برکت ہے۔ کیوں ہم نے وہ باتیں بھلا دی؟ کیوں ہماری عورتیں بس ننگی ہونے کے زور پہ ہیں، اور ماں باپ بھی چپ کر کے اس کو ماڈرن ہونے دیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، گھر گھر کی بات ہے، کسی ایک گھر کی بات نہیں ہے، میں کسی مخصوص طبقے کو نہیں کہہ رہی، ہر گھر میں یہ کہانی آ گئی ہے اب کہ جتنا لباس تھوڑے سے تھوڑا کرتے جائیں، تھوڑے سے تھوڑا کرتے جائیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ماڈرن ہو گئے، ہم اپنے منہ پہ شٹ مال رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہم خوبصورت ہو گئے، ہو تو نہیں رہے نا۔ میں بھی اگر کچھ غلطی کروں تو غلطی تو وہ ہوگی نا، میں بھی ان میں سے کوئی حرکت کروں تو وہ حرکت تو غلط ہے نا، میں یہ تو نہ کہوں کہ یہ ٹھیک ہے۔ خدا کے لیے اپنے بیٹے کو، اپنے باپ کو یا اپنے خامد کو، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو بھائی کو، باپ کو، اگر شادی شدہ ہے بیٹے کو، خامد کو بتا کے جائے وہ کہاں جا رہی ہے، کب آئے گی، اجازت لے، ہر کام پوچھ کے کرے، اپنے اخراجات کو اپنے حساب سے کرے، نہ تو خامد اس کو ترسائے بلا وجہ اور عورتوں پہ پیسے لگا رہا ہو کم بخت اور اپنی بیوی کو دے نا، وہ بھی غلط ہے۔ لیکن اگر وہ بیچارہ دے رہا ہے اور بیوی پھڑکا کے رکھ دے، ہر چیز آن لائن آ جائے، آ جائے، تو یہ ساری چیزیں سوچنے والی۔ امید ہے میرے سمیت آپ سب سوچیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ہم یہود و نصارہ کے ہاتھوں میں نہیں کھیلیں گے، اللہ سے پناہ مانگیں گے۔ اب کل میں عجیب بات سن رہی تھی، جیز آپ کے لیے لایا آزادی، اتنے ملک کی عورتوں کے پاس موبائل فون نہیں ہے، حق تلفی ہے، ہم ان کو فری میں سم دیں گے۔ کم بختوں، سم تو پہلے ہی تم لوگ دے رہے ہو فری میں، تم لوگوں نے نائٹ کے کر دیے پیکج تاکہ لڑکے لڑکیاں ساری رات باتیں کرتے رہیں، حتیٰ کہ شادی شدہ عورتوں، نانیوں، دادیوں کو بھی خراب کر دیے۔ بغیر تو مدد کر رہے ہو کہ گناہ پھیلا رہے ہو، جو بھی تمہاری نیت ہے، جس کے کہنے پہ چل رہے ہو، اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ حد سے بڑھو گے تو وہ ایسے لگام کھینچے گا انشاءاللہ العزیز کہ پتہ ہم سب کو لگ جائے گا۔ یہ تو اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
اگر میری بات کسی کو بری لگے، میں بھی عورت ہوں، میں اپنے آپ کو بھی بیچ میں کہہ رہی ہوں، میرے گھر میں بھی بچیاں ہیں، عورتیں ہیں، بہن بھائی ہیں، ان کے بچیاں ہیں، ان کے بچے ہیں، میں ہر ایک کے لیے کہہ رہی ہوں۔ تو مجھے معاف کر دیں اگر کسی کو بری لگے، کسی کلاس کو، لیکن سوچیں جو میں نے کہا ہے، میں نے کچھ خاص غلط نہیں کہا۔ تو آج کے ایپیسوڈ میں مجھے اجازت دیجیے، لمبا ہو گیا کچھ، صرف یہ عورتوں کی بات پہ، ورنہ تو میں نے 20 منٹ میں ختم کر لیا تھا، لیکن یہ بھی کہنا ضروری تھا، کوئی تو بتائے کہ ہم بتلائیں کیا۔ بس اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، حیا والی ہم سب کو زندگی دے، عزت والی زندگی دے، احترام والی زندگی دے، ہم رشتوں کو جوڑے، باپ کا احترام کرے، بھائی کا احترام کرے، بیٹے، چھوٹے بھائی چھوٹے بیٹے بھی جوان ہوتے ہیں، ان کا بھی احترام کرے، وہ آپ کو روکتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر سوئی، عورت ایک سوئی کی طرح ہے، اگر اس میں لمبا دھاگا نہیں ڈالیں گے تو وہ بہت جلد گم ہو جائے گی، اور خدا کی قسم اس میں شک نہیں، لہذا اپنے آپ میں دھاگا ڈلوا کے رکھیں، آپ کے دھاگا ڈالنے والے جیتے جاگتے رہے، خوش رہیں، اللہ ہمیں کبھی بھی لاوارث نہ کرے کہ ہم ایک کٹے ہوئے پتنگ کی طرح اڑتے پھریں۔ تو اگر آپ کو میرا آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور اگر کسی نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب کر کے کچھ لوگوں کو ضرور بھیج دیا کرے۔ جو آج کے سبق میں نے بتائے ہیں بہت قیمتی ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ سکون سے لکھ سکتے ہیں، اس کو اپنی ڈائریوں میں لکھیں اور پڑھا کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔